ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا، مالدار آدمی، ٹھیک ٹھاک مالدار۔ مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل، پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کیوں ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا، جیب میں بھی دولت ہے، دل میں بھی دولت ہے، اتنا دولت۔ یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا، لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں۔ کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے، ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے، کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے۔ ان کو پتہ ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے، غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے۔ تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے، بس پکڑے نہ جائے، پتہ نہ چلے، چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، خدا کا خوف، اللہ، آخرت یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا، بیان دیں۔ میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا۔ تو پتہ نہیں کہا کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن، نمبر، ترقی 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 ترقی، بس تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا۔ یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چھوری باتیں، یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے ہاں۔ تو جب آپ نے ہر چیز، دولت کو، پیسے کو، عزت کو، شہرت کو، اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے۔ ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے۔ تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے۔ تو میں بتا رہا تھا وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے استاد سے ملے، انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا، اولاد کو اچھا کھلایا، اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں، کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا، کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے، حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی، اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا۔ بچے بھی ایک آدھ، بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں، تو بچے بھی ایک آدھ ہیں، اب وہ ایک ہی، جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے، اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے۔ تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے۔ تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے، باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے۔ نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا، جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق۔ تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں، تو نسل روکو۔ تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا، تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو، کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے؟ ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی۔ خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا، جو اسلام کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ، اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، آخرت تو بعد میں۔ ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے، ایسے خوش ہیں اتنے۔ ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں، چولہا نہیں جلتا، 9 بیویاں، بیوہ سے شادی، اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں۔ ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم۔ ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے، اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے۔ وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا، بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے، کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نیا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟
9 बीवियां और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा, फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी, कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं, इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं, अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से, भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे, बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। दो, खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है। अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते भाई, जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार, देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह है, बच्चे बाज़ दफा पता होता है अप्पा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं ये गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अप्पा के अकाउंट में है, तो अप्पा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है। तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अप्पा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे हैं, 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अब्बा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं,
ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا؟ بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے لیکن بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے کہ تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آئے, دیکھو باہر سے آئے. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گئے ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں؟ وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکہ لگاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکہ شیکہ لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکہ شیکہ لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی پی, اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس اس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے ہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات.